بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا کہ ایک نیا معاہدہ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ معاہدے سے مراد کے بات چیت جس میں وہ مسئلے مسائل جو اب بریکسٹ کے بعد دونوں ممالک کو بھگتنے پڑ رہے تھے اس میں کچھ کمی آئے گی۔ مسئلے کیا تھے؟ مسئلے یہ تھے کہ جب کوئی بھی یورپین جاتا تھا برطانیہ تو اس کو جو ہے وہ اس وقت ڈپورٹ سینٹر میں ڈال دیا جاتا تھا اور وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی سچویشن برطانوی جب یورپ میں آتے تھے تو یہاں پہ ان کو ڈپورٹ کیا جاتا تھا ان سے متعلقہ ڈاکومنٹس جب نہیں نکلتے تھے۔ تو اسی طرح کی سچویشن جو ہے دونوں طرف سے کافی ٹائم سے جاری تھی۔ تقریباً یہ بریکسٹ کے بعد جو 3-4 مہینے گزرے ہیں اس میں کافی زیادہ ایسے انسیڈنٹ جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ان کا حل نکالا گیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا رول جو ادا کیا ہے وہ برطانوی پارلیمنٹیرین نے ادا کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ دونوں خطوں کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں اور دونوں خطے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہیں کہ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان ان دونوں خطوں کے درمیان کوئی مسئلہ بنتا ہے تو عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ یورپی یونین کیونکہ حجم کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، خاص طور پہ برطانیہ کے لیے آنے والے وقت میں مسئلے مسائل مزید بڑھنے تھے اگر یہ پرابلم شدت اختیار کر جاتی۔ تو اس میں کچھ رول اور ریگولیشن کا بھی مسئلہ رہا ہے۔ خاص طور پہ برطانیہ نے یورپ کو کہا تھا کہ جو اللیگل لوگ یورپ برطانیہ میں انٹر ہو رہے ہیں فرانس بیلجیم کے راستے کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل کو عبور کرتے ہوئے برطانیہ میں، تو ان کو واپس لیا جائے۔ تو انہوں نے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد سے یورپی یونین کے لیے رول اینڈ ریگولیشن برطانیہ نے خاص طور پہ سخت کرنے شروع کیے تھے جو کہ ہوم آفس کے انڈر تھا۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت جو برطانیہ کی ہوم سیکٹری ہے، جسے ہم عرف عام میں وزیر داخلہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک انڈین نژاد پریٹی پٹیل کے نام سے ہے جو کہ امیگرینٹس کی والدین سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب سے وہ بنی ہے تو اس وقت سے کافی زیادہ مسئلے مسائل مزید پیچیدہ اور بڑے ہیں، اور پوری دنیا کی جو ریفیوجی ایجنسیز ہیں، یو این او کی، اقوام متحدہ کی، اس نے بھی کریٹیسائز کیا اس کے نئے قوانین پہ، اور برطانیہ کے اندر سے بھی کافی زیادہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ تو اسی کی یہ بھی وجہ تھی کہ یورپی یونین کے ساتھ مسئلے مسائل بڑھانے میں اس نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن فائنلی اب معاہدہ ہو چکا۔ نئے معاہدے کے مطابق جو ہے کیا کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہماری غرض ہے وہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پہ رول ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی یورپین نیشنل ہوگا نیشنلٹی کے بعد جا سکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ کوئی بھی ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر بغیر ویزے کے نہیں جا سکتا۔ اب کیا رول ریگولیشن ہے؟ نیشنلٹی آپ کے پاس ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ون وے ٹکٹ لی اور وہاں چلے گئے، اور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کو پکڑیں گے اور ڈپورٹ کر دیں گے۔ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ آپ نے یہ یاد رکھنا کہ 90 دن سے زیادہ آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین پاسپورٹ پہ آپ 90 دن سے زیادہ برطانیہ میں سٹے نہیں کر سکتے اور اس پہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ انٹرویو دے سکتے ہیں کام کے لیے، پہلے نہیں تھی۔ پہلے ایک اسپینش عورت انٹرویو کی غرض سے گئی تھی، اس کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا گیا۔ آپ وہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ خدا نخواستہ وہاں پہ اسٹے کے دوران بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ حکومت کے خرچے پہ نہ رہیں، وہاں کے سوشل سیکورٹی پہ برڈن نہ ڈالیں، بلکہ آپ کے پاس اپنے پاس انشورنس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو اسٹے ہے اس کا ریٹرننگ کچھ نہ، ان کو یہ شور نہ ہو کہ آپ واپس چلے جائیں گے۔ ان چیزوں کا، اس کے بعد اگر آپ ریلیٹیو کے پاس جا رہے ہیں اس کا ایڈریس، تمام چیزیں، اگر ہوٹل میں جا رہے ہیں تو ہوٹل بکنگ لازمی ہونی چاہیے، کس مقصد سے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر چھوٹا موٹا آپ سے انٹرویو ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا کام ہے ان کو سیٹسفائی کرنا۔ کبھی بھی ون وے پہ نہ جائیے گا، زیادہ لوگ جو ہیں ون وے کی وجہ سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں برطانیہ سے۔ تو یہ معاہدہ ہوا ہے، اب یہ ان چیزوں کو جو فالو کرے گا اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہی سیم رول اینڈ ریگولیشن برطانوی لوگوں کے لیے یورپی یونین کے لیے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نیوز اپڈیٹ جو تازہ ترین تھی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔